بغیر علی کی ولایت کے خدا اسلام سے راضی نہیں ہوتا، ان سے راضی ہوگا؟ یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ تو بھیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا ایک، رسول ایک، نبی ایک، شریعت ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، کتاب ایک، دین ایک، تو فرقے کیوں انیک؟ 73 فرقے، میری طرف جواب، 73 فرقے کیسے بن گئے؟ دیکھو، فرقے تو تب بننا چاہیے تھا جب 1400 سال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گولمال ہوتا، اور ہوا ہے، خطرناک گولمال ہوا، گڑبڑی تو ہوئی ہے مسلمانوں۔ یہ مسلمانوں کا 73 فرقوں میں بٹنا، 73 فرقوں میں بٹنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوئی ہے۔ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، گڑبڑی کا امکان تو تب تھا جب خدا نبی کو دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، امکان تب تھا جب اللہ نبی کو کچھ اور حکم دیتا اور نبی ہم تک کچھ اور حکم پہنچاتے۔ اللہ نبی تک کچھ اور قرآن دیتا، نبی ہم تک کچھ اور قرآن پہنچاتے۔ تو لمبی داڑھی والے سارے مولوی ناراض ہو گئے، کہنے لگے خبردار شبیر واپسی گستاخ مت بنو، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جسے کافر بھی امین کہتا ہے، جسے مشرک بھی امانت دار مانتے تھے۔ ہمارا نبی ایسا امین امانت دار ہے، صادق و امین ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا سنو، اللہ نے نبی کو جیسے دین دیا، نبی نے ہم تک ویسے ہی دین پہنچایا۔ میں نے کہا تو پھر گڑبڑی کہاں ہوئی؟ تو ایک جوان کہنے لگا مولانا بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا۔ تو میں نے کہا نعوذ باللہ، جبریل نے کچھ اور لیا اور نبی کو کچھ اور دیا۔ کیا اللہ نے جبریل کو دیا کچھ، جبریل نے نبی تک پہنچایا کچھ؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے خبردار مولانا، جبریل کے خلاف زبان نہ کھولنا، جیسے اللہ نے جبریل پر وحی کی، جبریل نبی تک ویسے ہی وحی لے کر آئے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب، آپ کو جبریل پر اتنا یقین کیوں ہے، آپ کو جبریل پر اتنا اعتماد کیوں ہے؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے معصوم، اور معصوم سے دین پہنچانے میں خطا نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، اگر نبی کے بعد مسلمانوں نے معصوموں